نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر گرامی، محترم اساتذہ کرام، معزز سامعین اور علم و آگاہی سے جگمگاتی اس بزم کے تابندہ چراغوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کا شرف حاصل ہو رہا ہے وہ صرف ایک دن کی یاد دہانی نہیں بلکہ ہماری تاریخ، ہماری پہچان، ہماری قربانیوں اور ہماری نسلوں کی بقا کا مظہر ہے۔ جناب والا، اگر اس موضوع کو الفاظ کے موتیوں میں پرویا جائے تو یہ موضوع بنتا ہے یوم آزادی، یعنی میری آزادی، آپ کی آزادی، ہم سب کی آزادی۔ میں اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز ان پرجوش اشعار سے کرنا چاہوں گی۔ ملی نہیں ہے عرض پاک ہمیں تحفے میں، جو لاکھوں دیپ بجھے پھر یہ چراغ جلا، کتنے پیکر کٹے پھر یہ پیکر بنا، کتنے ماتھے جلے پھر یہ جھومر سجا۔ صدر محترم، 14 اگست کا دن محض ایک تاریخ نہیں بلکہ ہماری قومی شناخت، قربانیوں کی لازوال داستان اور جذبہ حریت کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ یہ دن ہمیں ان عظیم قربانیوں کی یاد دلاتا ہے جو ہمارے اسلاف نے ایک آزاد سرزمین کے لیے دی۔ آزادی کی کبھی شام ہونے نہیں دیں گے، ہم اپنے شہیدوں کی قربانی کو کبھی بدنام ہونے نہیں دیں گے۔ جناب صدر، پاکستان وہ خطہ ارضی نہیں جو وراثت میں ملا ہو، بلکہ یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کی بنیادوں میں لاکھوں شہیدوں کا لہو شامل ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی بے لوث قیادت، علامہ اقبال کے خواب، بر صغیر کے مسلمانوں کی اتحاد و قربانی سے یہ وطن دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ ذی وقار، جب تاریخ کے دریچوں میں جھانکتی ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وقت خود رک گیا ہو۔ جہاں میں دیکھتی ہوں شہیدوں کے لہو سے لکھی گئی تحریر، قائد کی انتھک محنت کی تصویر، اقبال کے خوابوں کی تعبیر، میرا پاکستان، وہ پاکستان جس کے لیے کھیت جلے، کھلیان جلے، گھر بار جلے، بچے بوڑھے جوان کٹے، ماں کے کلیجے چاک ہوئے، کڑیل بیٹے خاک ہوئے، کلیوں کا روپ لٹا، پرکھوں کا سنگھاسن ڈول گیا، دریاؤں کی روانی رک سی گئی جب خون کی ہولی کھیلی گئی۔ وہ شہداء جنہوں نے اس وطن کو اپنے لہو سے سینچا، وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر اس چمن کو زینت بخشی، دو چار سے دنیا واقف گمنام نہ جانے کتنے ہیں۔ صدر عالی مرتبت، قائد اعظم نے واضح کر دیا تھا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں ہیں جن کی مذہبی، ثقافتی اور معاشرتی اقدار جدا جدا ہیں۔ اسی فکری اساس پر 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی اور 7 سال کے قلیل عرصہ میں پاکستان ایک حقیقت بن کر دنیا کے نقشے پر ظاہر ہوا۔ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ میرے عزیز ہم وطنوں، آج جب ہم آزادی کی 78ویں سالگرہ مناتے ہیں تو کیا ہم نے کبھی خود سے سوال کیا ہے کہ ہم اس مقصد کے کتنے قریب یا دور ہیں جس کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا؟ آج ہمارا وطن لاقانونیت، بدعنوانی، فرقہ واریت اور معاشی ابتری کا شکار ہے۔ ایک وقت تھا جب قوم کو ملک کی ضرورت تھی، آج ملک کو قوم کی ضرورت ہے۔ صدر ذی وقار، آخر میں اپنی بات کا اختتام ان پرجوش اشعار سے کروں گی۔ میری پہچان پاکستان، میرا ایمان پاکستان، میری ہے آن پاکستان، راہ نصرت کی منزل میں میرا سامان پاکستان، میری عزت اسی سے ہے، میرا عرفان پاکستان۔ آپ کی محبت بھری سماعتوں اور قیمتی وقت کا تہ دل سے شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔